السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو رمضان ٹرانسمیشن ماہ رمضان. آج 21واں روزہ ہے، رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج اسی دن کی مناسبت سے ہم آپ کے لیے ایک ٹاپک لائے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے ہم اس ٹاپک میں جو بھی بات کریں وہ آپ تک اس طرح پہنچے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. لیکن اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے عقیدے سے نہ میچ کرے یا جو آپ کو اچھی نہ لگیں، تو آپ اس کو درگزر کریے گا، بیکاز وی وڈ ڈو اٹ آور بیسٹ کہ ہم اپنی بیسٹ آف نالج سے آپ کی طرف جو بھی لے کے آ سکیں وہ لے آئیں. بیکاز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، اینڈ آئی تھنک آپ کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جو کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شہادت. اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ایک بہت ٹائم چاہیے ہم کو. ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ہم آپ کی تک کانٹینٹ لا سکیں، جتنی بھی ہم آپ کی طرف بات لا سکیں وہ ہو جو آپ کو سمجھ میں اور آپ کو اچھی لگے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایز ویل ایز آئی وڈ سے امپورٹنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن بہت سینسٹیو بھی ہے. اسلام میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے آج، اور ہم جو بھی کہیں گے ظاہر ہے عالم دین نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو معاف کر دیجیے گا. بہت سارے حقائق ہمیں نہیں پتہ، جو علماء کرام ہم سب سنتے ہیں، ہر قسم کی ہم وعظ تقریر مجالس سنتے ہیں، اور میری تو عادت ہے سب کو سنتا ہوں، تو اس میں جو کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. ہم جو بات کریں گے وہ اس وقت بات کریں گے کہ ہماری جو ذہن میں نفسیات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سر، اسلام میں شہادت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام شہادت کا ہے. لیکن دیکھا جائے تو آج کل بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو اپنے لوگوں کے آگے، اپنے ان لوگوں کے آگے جن کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا یا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے انتقال ہو گیا، اس کے آگے وہ شہید لگا دیتے ہیں. سر، یہ شہادت کو تھوڑا سمجھائیں، شہادت ہے کیا؟ پہلی چیز، شہادت کو سمجھنے کے لیے جہاد کو سمجھنا ہوگا. جہاد کو اصل میں یہ دین اسلام قیامت تک زندہ رہے گا اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ لفظ جہاد رہے گا، اور ہر مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے. جہاد ہے کیا؟ اسٹرگل کو کہتے ہیں. لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے اسٹرگل، کوشش، کاوش کرنا، مطلب محنت کرنا ٹوورڈز این الٹیمیٹ گول، جو آپ کا آبجیکٹیو ہو. صحیح. اب علماء کرام کہتے ہیں جہاد اکبر بھی ہوتی ہے، جہاد اصغر بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بڑی جہاد ہے، کچھ چھوٹی جہاد ہے. یہ جو جہاد ہے اس کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک تو وہ ہے کہ آج ماشاءاللہ سلام ہے ہماری پاک افواج کو، پولیس والوں کو، پیرا ملٹری کو، اور وہ افراد جنہوں نے قربانیاں دی دوسروں کی جان بچانے کے لیے، حق کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان ماؤں کو سلام ہے. دنیا میں شاید کسی مذاہب میں ایسی مائیں نہیں ہے جو اپنے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتی ہے کہ جا بیٹا جا، اور تیری میت واپس آئے گی، میں سرخرو ہوں گی کہ میرا بیٹا نے راہ خدا میں، راہ حق میں اپنی جان دی. ایسی مائیں کسی اور جگہ نہیں ہوتی. یہ دین اسلام میں ایسی مائیں، ایسی بہنیں ہیں، ایسی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے سہاگ کو بھیج دیا جنگوں پر کہ جاؤ تاکہ خدا تم سے خوش ہو، خدا تم سے راضی ہو. تو یہ بہت بڑا سلام ہے ان تمام شہداؤں کو اور ان کے خاندانوں کو. تو ایک جہاد تو یہ ہے کہ آپ جنگ میں گئے، حق کے لیے لڑے، باطل کے خلاف لڑے، آپ نے ظلم کے خلاف لڑے، آپ نے مظلوموں کو ساتھ دیا. جو بھی ہو، اللہ کا پرچم بلند کرنا ہے، توحید کا پرچم بلند کرنا ہے، اس حوالے سے آپ نے جنگ کی اور اس میں آپ شہید ہو گئے. ایک جہاد یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لکھتا ہے ظلم کے خلاف، حق کے لیے لکھتا ہے. ایک شخص ہے جو زبان سے ادا کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، بولتا ہے، حق کے لیے بولتا ہے، ظلم کے خلاف بولتا ہے، ناانصافی کے لیے بولتا ہے، مظلوموں کے حق کے لیے بولتا ہے. تو وہ بھی بہت بڑی جہاد ہے. اور وہ جہاد بھی اس لیے بڑی ہے کیسے کئی افراد تاریخ گواہ ہے جنہوں نے ساری زندگیاں پابند سلاسل یعنی جیلوں میں ڈالی، ان کو ساری زندگی جیل میں رہے، اور وہ جیل میں ان پہ ظلم ستم ہوتے رہے، بربریت کی انتہا ہو گئی، ٹارچر کیا گیا ان کو. تو ان کا حال وہ تھا کہ روز مرتے تھے، روز زندہ ہوتے. تو وہ بھی انہوں نے برداشت کیا، بیکاز حق سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پہچانتے تھے اور اس میں ان کا عقیدہ تھا. تو اب شہادتیں بہت ساری ہوتی ہے اس حوالے سے کہ جہاد کیا ہے، جہاد کی کون سی قسم ہے. تو ہم جس شہادت کی آج گفتگو کر رہے ہیں، ایسی شہادت اسلام میں بہت ساری ہوئی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. تو ظاہر ہے وہاں پہ دشمن تھے, مخالفت ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ بدر ہوئی, بہت ساری جنگیں ہوئی. اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے, مادی دنیا سے رحلت فرما گئے. پھر اس کے بعد جو بھی خلفاء ہیں انہوں نے بھی اسلام کو پھیلایا, بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور اس طرح بہت ساری شہادت ہوئی. اب میں صرف ایک جملہ, مولا کائنات کو جب ضرب لگی تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا اس وقت, میں اس جملے کو پھر آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ بڑا کمال کا جملہ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کہتے اسی کو ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ میری جان جو ہے یہ اس مقصد کے لیے چلی گئی جس مقصد کے لیے میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا. بیوٹیفل. جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ ایک آٹومیٹک میکینزم ہوتا ہے انسان کے برین میں کہ جہاں خطرہ ہوگا جان کا وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائے گا, حفاظت کرے گا, یہ لڑے گا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں کامیاب ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے یہ اپنی جان کا نذرانہ راہ خدا میں دینا ہے. بالکل. اچھا, اب شہادت کے ساتھ ساتھ ایک تصور موت کا بھی سمجھ لیں. جو شہید ہوتے ہیں یا شہادت کا جام پیتے ہیں, جام نوش فرماتے ہیں, ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا. صحیح. تو جس طرح زندگی انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے اسی طرح موت کا ڈر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے سوائے شہیدوں کے, ورنہ وہ جاتے ہی نہ شہادت. اچھا, موت کا ڈر از اگین ان بورن. میں نے کچھ سٹڈیز پڑھی, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. کچھ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کو موت, ہر انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے. ایک سٹڈی یہ کہتی ہے کہ موت کا خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بچہ دنیا میں جب آتا ہے اور وہ سانس لینے کی جو کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کے لنگز میں فلوڈ ہوتا ہے تو بچے کو الٹا کرتے ہیں تاکہ وہ ڈرین آؤٹ ہو. اس وقت جو ایفرٹ کرتا ہے سانس لینے کی, اس ایفرٹ سے اس کو موت کا خوف پیدا ہوتا ہے. صحیح. دوسرا کہتے ہیں موت کا خوف ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ان میں موت کا ہوتا ہے. اور تیسرا اس لیے موت کا خوف ہوتا ہے کہ موت اننون ہے, اننون ہے. تو یہ اس حوالے سے ہر انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے. پر دیکھا جائے کہ اللہ والوں کی محبت رب سے کتنی زیادہ ہوگی کہ یہ موت کا خوف ختم ہو جائے. حضرت علی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس دن میری شہادت ہوگی, کس رمضان کو, رائٹ؟ پھر بھی انہوں نے اپنا روٹین چینج نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ مجھے نماز پر جانا ہے, سب کچھ ہونا ہے. he stayed on the path. He never left the path. He never chose to do something else. ان کو پتا تھا, اور ہمیں نہیں پتا, کہ ہمیں تو نہیں پتا ہماری موت کب آنی ہے, لیکن پھر بھی ہم ہر لمحہ ڈر ڈر کے گزارتے ہیں. انہیں یہ بات پتا تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ہر لمحہ ایک نڈر طریقے سے گزارا, اور ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے بہت بڑی. معیشت الہی نا, ان کو اللہ کی مرضی پتا تھی نا, اللہ کی مرضی ہے کہ میں جام شہادت نوش کروں, اور یہ شخص کی تلوار سے مجھے جام شہادت ہو, یہ شخص ہوگا, اس کا یہ نام ہوگا. اور سب پہلے سے بتا دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب, ظاہر تربیت کس نے کی تھی, سب سے بڑے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں ان کو رکھا تھا اور ان کو پالا تھا. تو اس طرح تربیت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی علی کی. تو مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی, میں نے ایک مولا علی کا ایک کال سنا, کئی سال پہلے کی بات ہے, وہ بعد میں سمجھ میں آیا. علی کا ایک کال ہے, موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. کتنی کمال کی بات ہے. یعنی جب تک وقت نہیں ہوگا آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ لائق نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک موت آپ کے ساتھ ساتھ. تو زندگی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں دوستو, ہر لمحے جب ہم سانس لیتے ہیں موت ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں موت کو کبھی نہ بھولو. ٹھیک. اب دعا خدا سے یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار موت باعزت ہو, موت ایسی ہو کہ جس کے اوپر میرا رب راضی ہو, ایسی موت کی تمنا کرنی چاہیے. ہم ابھی جا کے دیکھیں گے آغا عباس صاحب کا سیگمنٹ. ہم جب واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئی سے بات پوچھیں گے کہ کیا نفس کے خلاف جہاد ہوتی ہے. سو کیپ واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یہ جملے میرے مولا علی علیہ السلام کے ہیں. شہادت کا وہ رتبہ
اتنا بلند پائے کا رتبہ میرے مولا کو حاصل ہوا، اور میرے مولا کو ہمیشہ اس شہادت پہ فخر رہا۔ میرے مولا جانتے تھے کہ وہ کیسے شہید ہوں گے۔ وہ مولا علی علیہ السلام جو اپنے قاتل کو، سوتے ہوئے قاتل کو جگا کے جائے کہ اٹھ، تجھے کیا آج فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے؟ تو ابن ملجم ایک دم گھبرا کے اٹھا، اس نے کہا جی، وہ تو سو رہا تھا، بے خبر سو رہا تھا۔ مولا جانتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے اور یہ مجھ پر ضرب لگائے گا، تو مولا نے اپنے قاتل کو بھی جگایا۔ وہ روایت، وہ تاریخ رقم کی ہے مولا نے کہ اس کی مثال کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ مولا نے اپنے قاتل کو جگایا، اس کو نماز کے لیے اٹھایا، اور پھر جب مولا نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے، تو یہ ملعون ابن ملجم اس نے چھپ کر بزدلوں کی طرح سے مولا پر وار کیا، چھپ کر پیچھے سے ضرب لگائی مولا کے سر اقدس پر۔ جیسے ہی ضرب لگی تو مولا کے یہ جملے مولا کے لب اقدس سے ادا ہوئے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ شہادت تھی کہ جس پر آسمان خون رویا ہے، یہ وہ شہادت تھی جس پر کائنات روئی ہے، چونکہ آسمانوں میں مولا کائنات کو خلق خدا اتنی محبت مولا متقیان سے کرتی تھی، اور کرتی ہے، اور کرتی رہے گی۔ تمام آسمانوں میں جتنی مخلوق خدا آباد تھی، سب اس وقت گریہ وزاری کرنے لگے۔ چاند سورج نے مولا کائنات کی شہادت پر گریہ وزاری کی ہے۔ آج چونکہ اتنا غم کا دن ہے، میرے مولا کی شہادت ہے، اور میرے مولا کی شہادت پہ یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کوفے کی مسجد میں جس طریقے سے فجر کی نماز میں وہاں نماز ادا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیا گریہ وزاری وہاں پر کی جاتی ہے، اور بہت سارے مومنین پاکستان سے، پوری دنیا سے وہ ایک لمحے کی حاضری چاہتے ہیں کہ جب میرے مولا کو ضرب لگی، وہ گریہ مولا کے حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یقیناً وہ رقت آمیز لمحے ہر کسی کی قسمت میں، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میری لامحدود دعائیں ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں مولا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شہادت جو ہے، یہ تو اہل بیت کا ورثہ ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ شہادت پر فخر محسوس کیا ہے، اور بہت فخر کے جملے مولا نے ادا کیے ہیں۔ تو پروردگار ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ آج 21 رمضان ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں کہ افطاری کے اندر بہت زیادہ خوش رنگ چیزوں کا، خوش ذائقہ چیزوں کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ آج مولا کی شہادت ہے۔ جتنا سادگی سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں وہ آج کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور میں ڈاکٹر موئی سے سوال واپس سے پوچھوں گی جو میں چھوڑ کے گئی تھی، کہ اس سے نفس کے خلاف کیا جہاد ہو سکتی ہے؟ عروج، اصل جہاد نفس کے خلاف ہی ہوتی ہے۔ نفس خواہشات ہیں، خواہشات کا مجموعہ ہے، تعصب نفس میں ہوتی ہے، فرقہ واریت نفس میں ہوتی ہے، میں نفس میں ہوتی ہے، تکبر نفس میں ہوتا ہے، لالچ، حرص، خود غرضی، حسد، یہ تمام نیگیٹیوٹی نفس میں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دفعہ میرے خیال میں شاید رمضان کی ٹرانسمیشن میں بتایا تھا کہ ہمارا وجود کے 3 حصے، ایک ہمارا جسم ہے جو کہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے واپس جوڑے گا، اور پھر انسان واپس بیدار ہوگا روز محشر۔ دوسرا ہماری روح ہے جو اللہ کا امر ہے، اس کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی زیادہ بات ہے، نہ حدیث میں ہے، کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، تو وہ ایک سائلنٹ چیز ہے۔ اور تیسری چیز نفس ہے۔ نفس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کل مجموعہ ہے، ہمارا جو سائیکولوجیکل میک اپ ہے، ایموشنل میک اپ ہے، وہ تمام کی تمام نفس ہے ہماری۔
اور نفس کے بارے میں یہ بات بھی کئی دفعہ بچ چکا ہے کہ نفس کی 3 ایسا نفس نظر نہیں آتی, فزیکل وجود نہیں ہے, صحیح. جیسے تھاٹ نظر نہیں آتا. صحیح. اس کے 3 پہلو ہیں, یا نفس کے 3 ڈائمینشنز ہیں. ایک نفس امارہ, ایک نفس لوامہ, ایک نفس مطمئنہ. تو ساری زندگی نفس لوامہ اور نفس امارہ میں جنگ چلتی ہے. نفس امارہ جو ہے وہ ہے کہ یہ میری چیز ہے, میں یہ لے لوں, میں رشوت لے لوں, میں اقتدار لے لوں, میں یہ کر لوں, میں اس کو مار دوں, یہ کھا جاؤں. یہ نفس امارہ ہے جو آپ کو وہ کام کراتی ہے, جس میں تمام چیزیں شامل ہیں, جس میں آپ نے دوسروں کو دکھ دیا, سب کچھ کیا. نفس لوامہ وہ ہے جو آپ کو ملامت کرواتی, یعنی آپ کو افسوس ہوتا ہے میں نے غلط کیا, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, میں نے کسی کا ناحق بولا یا اس کا مال کھایا. تو ایک تو دعا خدا سے یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم نفس لوامہ میری زندہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو فیلنگ آف گلٹ ہے وہ آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے, ورنہ تو انسان اس راستے پہ چلا جاتا ہے. کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں, ہاں, اس کو وہ نفس لوامہ جو ہے وہ مر گئی, اب اسے فرق ہی نہیں پڑتا کس کو مارا, کس کو کاٹا, کس کو لوٹا, کچھ بھی کوئی فرق نہیں. ہم بات کر رہے تھے نفس امارہ, نفس لوامہ. اب یہ جو جنگ چلتی ہے جہاں کبھی آپ ایک نفس جیتتی ہے, دوسری ہارتی ہے, پھر دوسری جیتتی ہے. ایونچولی جب انسان اللہ کی معرفت کے قریب جاتا ہے, اس عمل سے گزرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے جب وہ رب سے راضی ہو جاتا ہے. ہم اکثر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف چیزوں سے, رائٹ. ہم عبادتیں کرتے ہیں, صدقات خیرات دیتے ہیں, غریبوں کا خیال رکھتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. رب کو راضی کرنے کا پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود پہلے رب سے راضی ہو جائیں, شکوے بند کر دو. تو جب انسان جب رب سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ جو اسٹرگل ہے یہ دونوں ختم ہو جاتی ہے, اور ایک کیفیت ہے جس کو علماء کرام یا قرآن پاک بھی جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں, کہ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ اب خواہش دنیا نہیں رہی, اب انسان جو ہے وہ اپنی رب کی وحدانیت کو سمجھنے لگا ہے, رب کی مرضی پہ چلنے لگا ہے, رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرے گا. تو یہ نفس کی جنگ سب سے مشکل ہے, کیونکہ سب سے مشکل جنگ ہے. انسان دنیا سے جنگ کر لے, شاید جیت جائے, شاید ہار جائے, مگر انسان اپنی نفس سے جنگ کرنا بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہی ہے اپنی نفس سے جنگ کرنا. ہم جا کے دیکھیں گے یوگی وجاہت کو, جب واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر مویز سے پوچھیں گے کیا ہماری تربیت میں ہمیں شہادت سمجھائی گئی ہے. پلیز کیپ واچنگ. السلام علیکم, میں ہوں یوگی وجاہت. رمضان اپنے آب و تاب کے ساتھ ہیں جی, اور ہم رفتہ رفتہ اب اس مقام پہ آ رہے ہیں جہاں پہ اب رمضانوں کے روزوں کی تعداد گھٹنا شروع ہو رہی ہے, اور ہم زیادہ عید کے قریب ہیں, اور جو آغاز رمضان تھا, جب ہم نے استقبال رمضان کیا تھا, اس سے ذرا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی فاصلہ اب عید کے قریب ہو رہا ہے اور آغاز سے دور ہے, تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ سفر جو ہم نے طے کیا ہے یہ برکتوں کا ہے, رحمتوں کا ہے, اور الحمدللہ یہ ایسے ہی رہے. لیکن کچھ سفر ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد جسم بھی دکھ جاتا ہے اور ہمارے جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے. یہ ہے عام زندگی میں جو ہم چلتے پھرتے ہیں. آج میرا موضوع جوڑوں کے درد ہے. جوڑوں کے مرض کے جو مریض ہے, مرض میں مبتلا افراد, سب سے پہلے ان کو جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ ہے BMD, بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ. یعنی ہڈیوں میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی یا منرلز کی کمی تو نہیں ہو گئی. یہ درد جب ہی ہوگا جب آپ کے جسم میں کیلشیم کی, وائٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہوگی, تو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے. یہ پہلا ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کا آرتھوپیڈک ہے, ڈاکٹر ہے, اس کے مشورے پہ عمل کیجیے. لیکن غذائی معاملات میں میں آپ کی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی کرتا ہوں. جہاں اور چیزیں آپ لے رہے ہیں, جہاں اور مہنگے مہنگے پھل خرید رہے ہیں, مہنگی مہنگی چیزیں آ رہی ہیں, تلے ہوئے سامان کی, تو بیکری سے آپ نے پورا سامان اسٹاک اٹھا لیا ہوگا, اس میں رول بھی ہوں گے جناب, تو چھوٹے چھوٹے آج کل چل رہے ہیں سموسے, وہ بھی ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تل کے لڈو آتے ہیں. تل, جی ہاں, وائٹ تل ملتا ہے, ویسے بلیک بھی ہوتے ہیں. تل کے لڈو لے لیجئے, اور کوشش کریں کہ تل کے لڈو کا استعمال بھی آپ جاری رکھیں, کیونکہ تل کے لڈو کھانے سے آپ کے جسم میں خاصی مقدار میں جو منرلز کی کمی ہے, اور خاص طور سے کیلشیم کی, وہ کمی پوری ہوگی, اور آپ محسوس کریں گے کہ اب جوڑوں میں وہ درد نہیں ہو رہا جو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مکھانے آتے ہیں, مکھانوں کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا, مکھانے کی بات یہ ہے کہ اگر مکھانے آپ تھوڑے سے کھا لیں تو پیٹ میں جا کے وہ خاصا
ایسی دیر تک ایسا لگتے ہیں جیسے کہ آپ نے خوب چیزیں کھائی ہوئی پھول جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. کم کھانا ہو, جن لوگوں کو وزن کم کرنا ہو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, لیکن جوڑوں کے مریض کے لیے مکھانے کمال کی چیز ہے. تیسری چیز جو احتیاطاً استعمال کرنی ہے, اور سنگاڑے. لیکن سنگاڑے میں ایک نقصان یہ ہے کہ سنگاڑے کھانے والے کا کرٹن لیول یعنی کڈنی کے لیے تھوڑا سا وہ نقصان دہ ہے, تو کڈنی لیول ہائی ہو جاتا ہے. اس لیے جو گردے کے مریض ہیں ان کو سنگاڑے استعمال نہیں کرنا, چاہے وہ جوڑوں کے مریض بھی ہوں. مکھانے سب سے احتیاطاً چیز ہے, اور سب سے اعلیٰ چیز اگر اس میں کہوں تو وہ تل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں تیل موجود ہے سرسوں کا یا تل کا, تو اس میں تھوڑا سا آپ نے لہسن کو کاٹ کے ڈال دیں, جلا لیں گرم کر کے, اور وہ والا تیل جوڑوں میں لگا لیجیے گا, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. یوگ یہاں پہ جن چیزوں کا استعمال ہمیں بتاتا ہے اس میں تل کا تیل اور سرسوں کا تیل بہت ہی معاونت کرتا ہے درد سے اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی احتیاطیں ہیں, آپ یہ کر لیں تو زندگی کا سفر بہت خوبصورت ہو جائے گا. اور رمضان میں جب آپ عبادات کر رہے ہیں تو آپ کے جوڑ آپ کو تنگ نہیں کریں گے, اور عبادات آپ ایسے ہی کر سکیں گے جیسے کہ ان کو کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے شہادت پہ, اسی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. سر, ہماری آپ نے بتایا کہ ایک ماں, مسلمان کی ماں, اس سر خرو ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ پراؤڈ فیل کرتی ہے کہ میرے بچے کی شہادت ہوئی ہے. وہ اس کی جگہ دکھ بنانے کی جگہ اس کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, ماں کا دکھ اپنی جگہ ہے, بٹ ایک اعزاز ہے کہ بچہ شہید ہوا. سر, یہ جو تربیت ہے یہ ہمارے بچوں کے اندر کیا ہم ڈالتے؟ بیکاز میں نہیں دیکھتی کہ ہمارے بچوں کو اس ورڈ کا شاید مطلب بھی صحیح سے پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کی اہمیت تو دور کی بات ہے. عروج, گھروں میں شہادت کا کانسیپٹ, جہاد کا کانسیپٹ تربیت سے آتا ہے. دنیا کی بہت ساری اقوام ایسی ہے جو مسلمان آئیڈیالوجی, مسلمان دین اسلام کی جو فلسفہ ہے, فلسفہ حیات ہے, آخرت کا جو کانسیپٹ ہے, اور جہاں سب سے بڑا کانسیپٹ دین اسلام میں ہے کہ کوئی امیر کوئی غریب سب برابر ہے اللہ کی نظر میں, اس سے بہت خائف ہیں, ڈرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں اگر ایکویلٹی آ گئی تو یہ جو دنیا کو 2% لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, پاپولیشن کنٹرول کر رہی ہے, 2% پاپولیشن پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے, ان کی طاقت ختم ہوگی, ان کی حکومتیں ختم ہو گئی. تو اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ مسلمان گھروں میں یا مسلمان معاشروں میں جہاد اور شہادت کے کانسیپٹ کو ذرا مین سٹریم سے ہٹا دیا جائے, ٹھیک ہے, تربیت میں نہ جایا جائے. جن گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں ان گھروں میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے, جہاد کیا ہے, شہادت کیا ہے. پاک افواج کے گھروں میں شہادت اور جہاد اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہے, بچوں کو تربیت کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ بڑے ہو کے تم نے رائے خدا میں اپنی جان دینی ہے اور خوشی خوشی جان دینی ہے تمہیں. اس کے علاوہ عام طور پر گھروں میں اتنا کامن نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس جذبہ ایمانی کو, بہت بڑی بات ہے یہ کہ شہادت کو گلے لگانا ہے آپ نے, اور شہادت پہ ایمان رکھنا ہے, یقین رکھنا ہے, اور خواہش کرنی ہے, چاہت کرنی ہے کہ شہادت نصیب ہو, اور اللہ تعالیٰ موقع دے کہ میں حق کے لیے جہاد کروں, چاہے وہ جہاد قلم سے ہو, زبان سے ہو, کسی چیز سے بھی ہو. تو اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں پڑھنا ہوگا کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کی اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے. جیسے آج ہم مولا کائنات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے, میں نے کہا نا, جو جنگیں ہوئی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ان کے بعد بھی, جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے, منافقوں کے خلاف لڑائی کی انہوں نے. تو ان لوگوں کو یاد کریں, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, پڑھیں, تاکہ آپ کے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر وقت ضرورت ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی, بیکاز یہ جان رب کی امانت ہے. کبھی دفعہ مجھ سے لوگ پوچھتے خودکشی حرام کیوں ہے؟ میری زندگی میری مرضی, میں اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لوں. تو خودکشی اسی وجہ سے حرام کی ہے کہ یہ جو جان دی اللہ نے یہ اس کی امانت ہے, وہ امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے. اور وہی جان جب رب کے حضور آپ حاضر کر دیتے ہیں کہ تیرے حق کے لیے, تیرے سربلندی کے لیے, تیرے پرچم کی سربلندی کے لیے, تیرے مظلوموں کی دفاع کے لیے, میں یہی جان جو مجھے بہت عزیز تھی تجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے, میں تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں, وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بے شک حضرت علی علیہ السلام نے جس طرح شہادت کو گلے لگایا, یہ بہت بڑا اگزامپل ہے ان کی تربیت کا. سر, اس بات کا پتہ ہونا
کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کے باوجود وہ آخری نماز ادا کرنے حضرت علی علیہ السلام گئے. حضرت اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جب علی نکلے، گھر سے نکل رہے تھے، تو بیٹی نے، بی بی زینب نے بابا کو روکا کہ بابا آج میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ نہ جائیں آج. تو علی نے کہا مجھے جانا ہوگا. اچھا، ان کے گھر میں بطخیں تھی، تو بطخ نے جو ابا ہے نا اس کا دامن، ابا کہیں گے، ابا کا دامن پکڑ لیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ نہ جاؤ. مولا نے کہا کہ اس کو پانی پلا دو. اچھا، مولا کو پتا تھا کہ آج مجھے جانا ہے اور جو میرے رب کی مرضی کہ مجھے آج نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. جا کے وہ ابن ملجم جو تھی، وہ لیٹا ہوا تھا، اس کو اٹھایا کہ اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا. تو مولا کو پتا تھا کہ یہ شخص جو میرے سر پہ تلوار کا وار کرے گا، مگر نماز ادا کرنی تھی. آپ دیکھو اس نماز کی اہمیت، ایک تو اس واقعے سے، مسجد کوفہ سے، اور ایک اس کی اہمیت کہ نماز کتنی اہم ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے. کربلا میں نماز کے لیے جب لڑائی کے دوران جب نماز کا وقت آیا اور دونوں طرف سے اذانیں ہوئی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یزیدی فوج میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ شہزادہ کون ہے. جب جنگ کے دوران نماز کا وقت ہوا تو ظاہر دونوں طرف نماز پڑھی گئی، اور یہاں والے جانتے تھے کہ وہ شہزادہ کون ہے اور خاندان رسالت ہے وہ، پھر بھی خیر. مگر دیکھیں اس حالت میں یہاں سے تیر برسائے گئے، تو کئی رفقا جو ہے انہوں نے نماز لوگوں کو پڑھتے ہوئے انہوں نے ڈھال بنائی، اپنی ڈھال رکھی تاکہ نمازیوں پہ تیر نہ لگے. اس میں کچھ شہید بھی ہو گئے. تو اس وقت بھی نماز ادا کی، اور آخری سجدہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں کیا. امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا، جس کے بارے میں شاید مجھے پتہ نہیں یہ شعر اس حوالے سے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا، میں نے کچھ سالوں پہلے سنا تھا. ایک وہ سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، 1000 سجدوں سے آدمی کو دلاتا ہے نجات. یعنی ایک سجدہ جسے تو معمولی سمجھتا ہے، وہ سجدہ ہے جو ہزاروں سجدوں سے بڑا ہے. وہ سجدہ بھی اگین اللہ کی عبادت تھی. اس وقت تو ظاہر عصر کا وقت ہو رہا تھا جب شہادت ہوئی امام حسین کی. تو یہ شہادت بھی ہے. یہاں بھی آپ ایک مثال قائم کر گئے کہ جی کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. مجھے یاد ہے اماں جی، میری اماں والدہ بتایا کرتی تھی جب ہم چھوٹے تھے کہ بیٹا اگر سپوز کرو آپ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہو اور جہاز تباہ ہو گیا اور آپ ایک تختے پر بیٹھے ہو پانی میں، چاروں طرف پانی ہے، اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ظاہر اذان تو نہیں آ سکتی، سورج کو غروب ہوتا دیکھو، تو اشارے سے بھی نماز پڑھنی ہوگی آپ کو. ایون اگر آپ بیمار ہو، بستر پہ ہو، تو ٹھیک ہے، اشارے سے نماز نہیں چھوڑنی. یہ بارگاہ الہی میں جو حاضری ہے، یہ حاضری آپ نے دینی ہی دینی ہے. تو آپ دیکھیں کہ تمام ایسی بہت ساری مثالیں تھیں، بہت ساری جنگوں میں ایسی مثالیں ہوئی ہیں کہ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی. تو یہاں کربلا والوں نے بھی نماز نہیں چھوڑی، بھوکے پیاسے 3 دن کے. تو میرے خیال میں ہمارے آج کے دور میں نماز سے ہم دور ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بس جمعہ پڑھ لیا، باقی 6 دن ہو گئی پوری. نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، روز پڑھنی ہے، مرتے دم تک پڑھنی ہے. سر یہ نماز کی اہمیت، یہ تربیت ہی تو ہے نا. بالکل ہے تربیت. دیکھیں نا، کائنات کا سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا استاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تربیت کی. بے شک. علی کی تربیت کی، اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت کی، اور اسی طرح اپنے نواسوں کی بھی تربیت کی. تو یہ جو تربیت ہے یہی تو سب کچھ ہے. اب گھر میں اگر ماں باپ خود نماز کے پابند، اچھا پابندی نماز سے مراد صرف ریچولسٹکلی نماز نہیں پڑھنی، یہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے، نماز کچھ اور ہے. تو وہ جو انسان ایک کیفیت میں جاتا ہے. مجھے یاد ہے اس پہ ایک اچھی بات یاد آئی آج کے دن کے نسبت سے ہی، کہ برسوں پہلے جب ہم بچے تھے سنتے تھے، بہت سارے واعظ میں جاتے تھے، ہم سنتے تھے بہت سارے اللہ والوں کی باتیں سنتے تھے. تو اس میں ایک دفعہ کسی نے کوئی بات کہی تھی کہ مولا علی کے پیر میں ایک تیر لگا تھا، وہ نکل نہیں سکتا تھا، شدید درد ہوتا تھا. تو کہا تھا نماز کی حالت میں نکالنا. تو نماز کی حالت میں وہ تیر نکل گیا، درد کا احساس نہیں ہوا. وہ واقعہ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، سن لیا، بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا. اچھا اس واقعے کو میں سمجھ نہیں سکا کہ کیسے نماز میں تیر نکلتا ہے. میں جب ہپنوسس سیکھا میں نے امریکہ میں، اور ہپنوسس میں مجھے پتا چلا کہ ایک سٹیٹ آتا ہے ٹرانس کا، جس میں انسان کی برین فریکوینسی ٹھیٹھا ہو جاتی ہے.
صحیح. تو باڈی اینستھائز ہو جاتا ہے. اینستھیٹک اسٹیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. آج کل ہپنوسس دانت نکالنے کے لیے یوز ہوتا ہے بغیر درد کے, وداؤٹ اینستھیزیا. چائلڈ برتھ میں یوز ہوتا ہے. چائلڈ برتھ میں یوز ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے. آپریشن ہوتے ہیں بغیر اس کے اینستھیزیا کے, چھوٹے آپریشنس. مگر اس کے بعد ذرا اور مزید گہرائی میں تو ایک عجیب و غریب بات پتہ چلی. وہ پتہ چلی, ہم نے کئی سال پہلے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہم نے چھوٹی سی ریسرچ شروع کی تھی کہ نماز کی یا وضو کرنے سے پہلے برین فریکوینسی کیا ہوتی ہے, وضو کرنے کے بعد کیا ہوتی ہے, نیت کے بعد کیا ہوتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوتی ہے. تو ہمیں بڑی اسٹرینج چیز لگی کہ نماز پڑھنے سے پہلے, وضو کرنے سے پہلے اگر بیٹا ہے تو وضو کے ساتھ ہی برین فریکوینسی نیچے آنا شروع ہوتی ہے. واو. اور نیت اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ برین فریکوینسی کچھ دیر الفا میں ہوتی ہے اور پھر واپس بیٹا میں آ جاتی ہے. تو اتنا پتہ چلا کہ نماز میں جو ذہن بھٹکتا ہے ہمارا, وہ اس وجہ سے بھٹکتا ہے کہ نماز میں ہماری جو بیٹا فریکوینسی اس سے ہم الفا میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں تک بھی سمجھ میں آیا. پھر میں ذرا گہرائی میں اسٹڈی کی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر نماز میں تھیٹا لیول پہ آ جائے تو تیر نکالا جا سکتا ہے. پہلے تو یہ سمجھ. اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات جب نماز پڑھتے تھے تو وہ تھیٹا چلا جاتی تھی برین فریکوینسی. اچھا, اب مزید میں نے گہرائی کی کہ بھائی اس سے مزید کیوں تھیٹا میں ہو جاتی ہے. تھیٹا وہ برین فریکوینسی ہے کہ جس میں آئی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. بیوٹیفل. یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے, میں ختم ہو جاتی ہے. اتنا ڈیپلی جذب ہو جاتا ہے اللہ کی تصور میں یا اللہ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں یا اللہ کی بندگی میں اتنا جذب ہو جاتا ہے کہ اس کا جو سینس آف آئی ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس نماز کی ہمیں اہمیت سمجھو. اس پہ میں لانا چاہ رہا تھا کہ نماز میں معبود موجود ہو, پروردگار موجود ہو, مگر نمازی کا آئی یعنی آئی نہیں ہونی چاہیے, اس کی آئی ختم ہو جائے تبھی وہ نماز ہے. آپ اکثر ایک بات کہتے ہو آپ کے تھرسڈے لیکچرز میں, جو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم فزیکلی بھی اس کو اپنے آفیسز میں ہوں گے ہمارے جس طرح ہوتے تھے, آپ اس میں ایک بات کرتے ہو کہ سجدے میں سر تو جھکتا ہے لیکن سر والا نہیں جھکتا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر آئی ہوگا تو آپ تو جھکتے ہیں مگر وہ آئی نہیں جھکا. لیکن مولا کائنات, مطلب میں یہ سمجھاؤں, یہ میری ناقص رائے ہے, میں ظاہر ہے عالم دین نہیں ہوں, مگر یہ تمام چیزیں جو علوم میں نے سیکھے ہیں, NLP, ہپنوسس, اس سے دین کو سمجھنے میں بڑی مطلب زیادہ گہرائی میں جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یقیناً یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہوں گے, تو ظاہر مولا کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام صوفیوں کے استاد, یہ پورا سلسلہ جو صوفیزم کا شروع ہوا ہے وہ ایکچولی مولا علی سے شروع ہوا ہے. تو جب صوفیوں کے سردار ہیں, تمام اس قسم کے علوم کے ماہر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی گہرائی میں جاتے ہوں گے کہ وہ تیر نکل گیا تو اپنی ذات کے ہونے کا جو آئی ہے, میں, میرا نام یہ, میری یہ تعلیم, وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو انسان ضم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے گروجی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی ایک دفعہ کہ جب آپ بتایا تھا, انہوں نے ایک مراقبے کی قسم بتائی تھی کہ انسان جب ایک سیب پر مراقبہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ سیب بن جاتا ہے. اس سے مراد یہ کہ آپ کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے فنا کا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. فنا فزیکلی فنا نہیں ہوتا, انسان اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنی نفس کو ختم کر دے وہ فنا ہو گیا. فنا اور بقا کا وہ سٹیج اگر ہم ایز اے مسلم حاصل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. ہم جا کے دیکھیں ڈاکٹر موئز کی ایک ہیبٹ, جب واپس آئیں گے تو اس میں مزید بات کریں گے. السلام علیکم دوستو. رات کو سونے سے پہلے ایک عادت ڈالی ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے مختلف پروگرامز میں آپ سے کہا ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت ڈالو گے تو جو کام بھی کرو گے اس میں برکت ہوگی. اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو تمہیں اور زیادہ دوں گا. چاہے وہ اچھے رشتے ہوں, گھر میں خوشیاں ہوں, کاروبار ہو, اچھی جاب ہو, زندگی کے اندر روحانی ترقی ہو, اچھی صحت ہو, شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. تو ایک ٹیکنیک ہے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ 2 جار میرے پاس ہے. ایک جار جو لیفٹ سائڈ پہ میرے ہے یہاں پہ, اس میں نے یہ ماربلز ڈالی ہوئی ہیں
نہ ملے تو کنکر یا ماربلز ڈالی ہوئی ہے. اور یہ وہ جار ہے جس میں بلیسنگز لکھا ہوا ہے. یہ کبھی کبھی نکل جاتا ہے, یعنی اللہ کی نعمتیں. تو روز میں رات کو سونے سے پہلے ایک ماربل اٹھاتا ہوں, آنکھیں بند کر کے اللہ کی ایک نعمت کو یاد کرتا ہوں جو ان نعمتوں کے علاوہ ہے جو پہلے سے میں نے یاد کی ہے. یاد کرنے کے بعد شکر ادا کرتا ہوں مالک کا, اور اللہ کا شکر ادا کر کے یہ میں ڈال دیتا ہوں. روز رات کو کرنے کے بعد جب یہ خالی ہو جائے گا تو پھر یہ شفٹ ہو جائے گا اور یہ یہاں آ جائے گا. بلیسنگز اللہ کی اس میں ساری ماربلز یہاں آ جائے گی. پھر ہر رات ایک ماربل اٹھا کے ایک نئی نعمت جو پہلے یاد نہ کی ہو. آپ سوچیں اگر ہم یہ کرنے لگے تو اللہ کی ان گنت نعمتیں, ساری زندگی گزر جائے گی. نعمتوں کو یاد کرتے گنتے گنتے زندگی ختم ہو جائے گی, نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اگر یہ کرنا چاہیں تو کریں. اگین ایک بیہیویئر ہے, آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی دے گا, برکتیں بھی نازل کرے گا. اور جتنی اس کی نعمتوں کو یاد کریں گے اتنا یہ احساس آپ کے اندر جاگے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں, میرے پاس جو کچھ ہے وہ اتنا ہے, کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. سر, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, انہی کے اوپر اسی گھرانے پہ اتنے امتحان کیوں؟ دیکھیں, جو شخص بھی حق کے راستے پہ چلے گا, سچائی کے راستے پہ چلے گا, خدا کی سمت قدم بڑھائے گا, تو امتحان آتے ہیں دو قسم کے. ایک تو نبیوں پہ تو شیطان تنگ نہیں کرتا, شیطان اس کے ماننے والوں کے اوپر تنگ کرتا ہے, ان کو اثر کرتا ہے, زیر اثر کرتا ہے. مگر نبیوں کو تو اللہ امتحان دیتا ہے بیکاز اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے. یاد رہے, جس سے پیار کیا جاتا ہے اس سے امتحان لینے کے بعد اس کو وہ مقام بھی دیا جاتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے. اچھا, اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ نبی, میرا یہ رسول اس امتحان میں پاس ہوگا, وہ جانتا بھی ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بھی امتحان نبیوں کو دیا, ان تمام انبیاء کرام نے اس امتحان پہ پورے اترے. اب آ جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں نے بڑی قربانیاں دی, ایک کم کہتے ہیں پلس مائنس, ایک کم ایک زیادہ, 1,24,000 انبیاء کرام ہیں. سب کا کوئی ذکر نہیں, تمام کا تمام تو ذکر نہیں ہے, چند انبیاء کرام کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان کی آل پر جو امتحان آئے ہیں وہ کسی اور نبی کے گھرانے پہ نہیں آئے. بے شک. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو, انہوں نے چھری رکھی اور بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا, رائٹ. مگر پھر حسین کے گلے پر جب خنجر رکھا تو اس وقت کوئی اور چیز کیوں نہیں آ گئی؟ یعنی وہاں وہ قربانی مطلوب تھی رب کو, کیونکہ کسی اور نبی نے یہ قربانی نہیں دی. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پر بھیجا, یعنی دنیا میں بھیجا, ظاہر ہے جہاں پہ بھی تھے اللہ کے پاس یہاں بھیجا, تو اس کے بعد جو ان کی اولاد ہوئی اور آل آئی اور پھر جو رشتے آئے, ان تمام پر جو امتحان ڈالا گیا وہ اس لیے ڈالا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور امتحان پاس کر ہی نہیں سکتا تھا. کسی میں نہ ہمت تھی, نہ جرت تھی, نہ ایمان کا وہ مقام تھا, کوئی بھی نہیں کرتا. ہم تو کبھی کبھی سنتے ہیں واقعات تو حیران ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے مولا کائنات کا ایک واقعہ یاد آیا, جگہ کا مجھے نہیں پتا کون سے شہر میں تھا, مگر وہ مسجد کے باہر امام حسن اور امام حسین جو تھے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے, جو فقیر تھے یا غربا تھے یا مسکین تھے یا مسافر تھے. ایک شخص آیا, اس نے, انہوں نے کھانا کھلایا, اس نے کہا ایک کام کریں, وہ سامنے مسجد کے اس طرف ایک شخص بیٹھا ہے, وہ جو کا آٹا منہ میں ڈال کر پانی پی رہا ہے, تو اس کو بھی بلا لے, یا میں کہیں تو میں کھانا لے کے اس کے پاس چلا جاؤں. تو دونوں شہزادوں نے کہا کہ یہ جو دسترخوان ہے نا, یہ انہی کا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ مطلب جن کے پاس اللہ نے بادشاہت دی ہو اور وہ پھر جو کا آٹا منہ میں ڈال کر پانی پی. اور کہتے ہیں, آئی تھنک حضرت عمر کی بات ہے یا کس کی بات ہے, میں نے سنی تھی کہ وہ جو روٹی مولا علی کی تھی وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ گھٹنوں سے توڑ نہیں سکتا تھا, خالی علی توڑتے تھے, اس کو پانی میں بھگو کے کھاتے تھے. تو وہی تھا کہ اللہ نے پھر چنا بھی ایسے لوگوں کو جن کو پتہ تھا کہ یہی امتحان میں پاس ہوں گے. اور پھر یہ دیکھنا, آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ قربانیاں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نبوت نے کیوں دی؟ اس لیے دی
کہ یہ دین کو قیامت تک موجود رہنا ہے, اس دین کو امر رہنا ہے. تو دین کو جب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو ان یوزول قربانی دی جاتی ہے. آپ دیکھیں 72 کا ایک قافلہ تھا, سارے کے سارے شہید ہو گئے, بظاہر ہزاروں کا لشکر, لاکھوں کا لشکر بظاہر جیت گیا, مگر آج ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. آج ان کو یاد 72 کو یاد کرتا ہے, اور چاہے سنی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی مسلمان ہے, اور مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی اس قربانی کو سراہتے اور کہتے ہیں کہ حق کے لیے اتنی بڑی قربانی ہسٹری کے اندر کسی نے دی. جب شہادت کی بات کرتے ہوئے سب جو ڈسکشن ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ آگے بات کس طرح بڑھائی جائے اور کیا ایسی بات ہو. جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر موئی سے گولڈن ورڈز, ہم بات واپس آئیں گے تو ہم مزید اس پہ بات کریں گے. جب آپ کے پاس کوئی بڑا ٹاسک ہو, بڑا گول ہو, بڑی کوئی آپ چاہتے ہو کام کرنے کا, تو اس کے لیے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ننھے قدم اٹھانے ہوتے ہیں. ہم فوراً سے جمپ کرتے بڑی چیز پہ, تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لو, اسمال سٹیپس لو, اسمال چینجز لاؤ, چھوٹی سی تبدیلی لاؤ, اور وہ تبدیلی اگر متواتر آپ اس کو فالو کرتے رہے, جو کہ آسان ہوگی کیونکہ وہ چھوٹی ہوگی, تو ایونچولی آپ اپنے گول کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور سر اتنی ساری ہم نے باتیں کی, بٹ مجھے لگتا ہے یہ ٹائم بہت کم ہے, اور آپ کی ساری باتیں سمجھانے کے بعد میرے میں وہ شاید اس وقت آئی تھنک میرا کوگنیٹو مائنڈ اتنا کام نہیں کر رہا کہ مجھے سوال پوچھوں. تو اینی میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو؟ ایک دفعہ بڑی مشہور روایت ہے, میں نے کئی علماء کرام سے سنی ہے. ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس شکایت لے کے آیا کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے. تو پوچھا حضرت ابو بکر نے کہ کیوں مارا؟ اس نے کہا جی وہ خواتین کھڑی تھی, میں ان کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آئی تھنک حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, ظاہر ہے ہم عالم دین تو نہیں ہے, مگر یہ واقعہ ہے بڑا مستند. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا. بیوٹیفل. ٹھیک ہے. تو علی کے حوالے سے جو محبت تھی آپس میں, خلفاء کی آپس میں محبت تھی, جو پیار تھا, وہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ہم سب میں سلامت رکھے. بس یہ یاد رکھے کہ جس وقت یہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ختم ہو گیا, ختم نہیں ہوگا, بیکاز اس کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی جا چکی ہے. کوشش تو ہو رہی ہے کہ ختم ہو جائے, ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں ایک پریزمپشن کہہ رہا ہوں کہ جس دن ختم ہوگی اس دن مسلمان جو ہے وہ محکوم قوم ہو جائے گی, غلام قوم ہو جائے گی. جتنی غلام ہے اس سے کئی زیادہ غلام ہو جائے گی. آج بھی جو وہ شمع روشن ہے کہیں کہیں اسلامک سٹیٹس میں, اسلامک ملکوں میں, اسلام مسلمانوں میں جو روشن ہے, کہیں کہیں روشن ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس نبی کے چاہنے والے, ماننے والے, ان کے غلام ہیں کہ جن کی آل نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا اس عظیم پرچم کو, اسلام کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے. شکریہ. بہت ہی مشکل سے یہ شو آئی تھنک مجھے بہت مشکل ہوئی شو کنڈکٹ کرنے میں. آئی ہوپ آپ نے اس شو سے کچھ سیکھا ہوگا. اگر ہماری کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ اگری نہیں کرتے تو اس کے لیے وی آر سوری. یہ ہمارا صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ہماری اپنی جتنی نالج ہے اس کے تھرو ہم نے جو بھی بات ڈسکشن ہم کرتے ہیں, ہم چاہ رہے تھے وہاں آپ تک لے کر آئیں سو دیٹ آپ سمجھ سکیں شہادت کے کانسیپٹ کو. ولادت ہوئی کعبہ میں, شہادت ہوئی مسجد میں, بیچ میں آپ ڈھونڈ لیں حضرت علی علیہ السلام کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ.